السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھیں زی ایچ انٹرٹینمنٹ، میں ہوں ظہیر احمد۔ ناظرین، اخلاق احمد صاحب ہمارے ملک کے بڑے مایہ ناز گلوکار تھے۔ ان کی آواز کے اندر غم اور دکھ بھی تھا اور ان کی زندگی بھی دکھوں سے بھری ہوئی تھی۔ ان کا ایک انٹرویو ہمارے ہاتھ لگا ہے، بڑا پرانا ہے، جب وہ علاج کروا رہے تھے اپنا، جن دنوں میں بیماری میں مبتلا تھے، اور وہ کیا سوچتے تھے، کس طرح ان کے پاس وسائل کی کمی تھی اور کیا کہتے تھے، اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ پہلا پیج یہ دیکھیے گا ذرا، پیج اس پہ اخلاق احمد صاحب اپنے بہت ہی کمزور نظر آ رہے ہیں۔ اوپر ایوارڈ ہیں اور نیچے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا ایوارڈ، جو بیٹا ان کا وہ بھی ساتھ ہے۔ تو اوپر آپ ہیڈنگ دیکھ سکتے ہیں کہ کاش میں امیر کا بیٹا ہوتا، اور اس کے ساتھ ہی گلوکار اخلاق احمد کی ایام بیماری میں جنگ سے گفتگو۔ یہ اخلاق احمد صاحب کا انٹرویو جو ہے وہ شروع ہوتا ہے کہ جب بھی فضاؤں میں ساون آئے ساون جائے، تجھ کو پکارے گیت ہمارے کا نغمہ گونجتا ہے تو بے ساختہ اپنی مدھر آواز میں اس نغمہ کو لافانی بنانے والے گلوکار اخلاق احمد یاد آتے ہیں۔ گزشتہ سال وہ اپنے علاج کے لیے انگلینڈ گئے تھے۔ وہاں واپسی کے کچھ عرصہ بعد ان کی بیماری کی خبریں مختلف رسائل اور اخبارات میں شائع ہوئیں، تو میں نے ان سے رابطہ قائم کیا اور اپنے فوٹوگرافر کے ہمراہ گلبرگ ان کے گھر پہنچا۔ جس شخص نے گھر کا دروازہ کھولا اس اخلاق احمد سے مختلف تھا جسے گزشتہ سال میں نے دیکھا تھا۔ ایسا لگا جیسے میں اخلاق احمد سے کسی ملتے جلتے بندے کو دیکھ رہا ہوں، مگر یہ ہم شکل بڑا کمزور تھا۔ چہرے کی رنگت سیاہی مائل تھی، مگر نہیں، یہ اخلاق احمد کا کوئی ہم شکل نہیں بلکہ اخلاق احمد ہی تھا، جسے طویل بیماری نے اس حال تک پہنچا دیا تھا، اور آج کل یہ اپنے مرض سے بے جگری کے ساتھ لڑ رہا ہے۔ اسے دعا کے ساتھ ساتھ دعاؤں کی بھی ضرورت ہے۔ وہ اپنے بیٹے آفاق اور بیوی کے لیے زندہ رہنا چاہتا ہے، اس ملک کے لیے زندہ رہنا چاہتا ہے جس کی آزاد فضاؤں میں اس کی مدھر آواز گونجتی ہے۔ میں نے سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہوئے پہلا سوال کیا، آپ لندن کچھ عرصہ قبل ہی اپنے علاج کروا کے واپس آئے ہیں، اس وقت آپ کیا محسوس کریں؟ جبکہ آپ کی بیماری آپ کی ظاہری حالت بتا رہی ہے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ شدید علیل ہیں۔ اخلاق احمد صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے جنوری میں علاج کروا کے واپس آیا، لیکن اب محسوس کرتا ہوں کہ میں ٹھیک نہیں ہوں۔ میری حالت پہلے سے بھی زیادہ خراب ہے۔ میں گیا تو بیماری کی حالت میں تھا، کیونکہ پروسیس بھی 6 ماہ کا ہوتا ہے۔ جس وقت میں علاج کے لیے گیا تو اس وقت بھی میری حالت بہتر نہ تھی، لیکن اب کی نسبت بہتر تھی۔ اس وقت میری جو حالت تھی آپ دیکھ رہے ہیں، صحت خراب ہو گئی ہے اور وہاں علاج ہو رہا ہے، آپ مطمئن ہیں؟ آگے سے سوال ہوا تو اخلاق احمد صاحب نے جواب دیا کہ میں نے جس بیماری میں مبتلا ہوں اس کا علاج انگلینڈ کی نسبت امریکہ میں بہتر ہو سکتا ہے۔ مجھے کچھ لوگوں نے بتایا ہے کہ امریکہ میں اس بیماری کا علاج کروانے والے بہت لوگوں کو فائدہ ہوا ہے، پھر آپ امریکہ جا کے آپ نے علاج کیوں نہیں کروایا؟ تو اخلاق احمد صاحب جواب دیتے ہیں، میں تو وہاں کیسے جاؤں؟ میں پہلے 3 مرتبہ انگلینڈ جا چکا ہوں۔ اس وقت میرے حالات کچھ ایسے نہیں ہیں۔ تقریباً 6-7 ماہ بعد ٹی وی سے کے لیے کوئی گانا 7 ماہ سے کوئی نہیں گایا، کوئی پروگرام بھی نہیں کیا اور کوئی فلم کے لیے بھی گانا نہیں گایا۔ تو ظاہر ہے انگلینڈ میں جا کر 6 ماہ علاج کروانے پر بہت اخراجات آتے ہیں۔ اس سلسلے میں آپ رقم کس سے لے رہے ہیں؟ تو جس کے جواب میں اخلاق احمد صاحب نے کہا، یہ BCCI والوں کی اور آغا آبدی صاحب کی مہربانی تھی، سارا خرچ انہوں نے برداشت کیا۔ اب امریکہ میں علاج کے سلسلے میں کوئی بات نہیں ہوئی، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم انگلینڈ میں علاج کروائیں گے۔ اب اصل مسئلہ یہ ہے کہ انگلینڈ میں میرا علاج جو امریکہ میں 10 سال قبل ختم ہو چکا تھا وہ ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ امریکہ یہ جو انگلینڈ میں علاج ہو رہا ہے وہ امریکہ میں 10 سال قبل ختم کر دیا گیا تھا۔ اب 3 مرتبہ انگلینڈ گئے ہیں، تینوں مرتبہ یہی طریقہ علاج تھا؟ سوال ہوا۔ 3 مرتبہ تو نہیں، البتہ 2 مرتبہ کیمیائی طریقے سے علاج ہوا، جس سے میری مسل کی پہلے کی نسبت نارمل ہو گئے تھے اور میں خود کو پہلے کی نسبت بہتر محسوس کر رہا تھا، مگر مستقل علاج نہیں ہے۔ جیسے جیسے وقت آگے بڑھتا ہے یہ دعا اپنا اثر چھوڑ دیتی ہے۔ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ دعائیں سائیڈ افیکٹ کرنے لگتی ہیں، لیکن ڈاکٹر شارپ میرا علاج کر رہے ہیں اور وہ بلڈ کینسر کے اسپیشلسٹ ہیں۔ انہوں نے مجھے کہا کہ ہم نے یہ نیا علاج ڈھونڈا ہے۔ اب مجھے تو معلوم نہیں تھا کہ امریکہ میں اسے کئی سال پہلے روک دیا گیا تھا۔ انگلینڈ میں میرا جو علاج ہے اس کا طریقہ کار پاکستان میں بھی ہے، لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ وہاں کا
ماحول آب و ہوا یہاں سے بہت بہتر ہے، وہاں دیکھ بھال بھی اچھی طریقے سے ہوتی ہے اور سہولتیں بھی زیادہ ہیں، میں جلدی میں اپنے آپ کو صحت مند محسوس کر رہا ہوں۔ لیکن پاکستان میں بھی طریقہ علاج ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ پاکستان میں یہ دوائیں سائیڈ افیکٹ چھوڑ جاتی ہیں، جبکہ وہاں پر جلد کنٹرول کرنے کے لیے اور دیکھ بھال کے لیے اچھے طریقے ہیں۔ ڈاکٹر ہمارے پاکستان میں بہت اچھے ہیں اور تقریباً بہت زیادہ قابل ہیں، میں نے سبھی کو دکھایا، علاج بھی یہاں سے بھی کروایا، تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ آپ پاکستان سے باہر جا کر انگلینڈ میں علاج کرائیں، جس پر BCCI نے مجھے انگلینڈ بھیجا، تقریباً 2 مرتبہ ان کے خرچ پر گیا ہوں اور 1 مرتبہ اپنے خرچ پر گیا تھا۔ اس وقت میری صحت بہت اچھی تھی، سوچا جا کر چیک اپ کرا لوں، اس وقت میری حالت بہت اچھی تھی، یہ 1986 کی بات ہے۔ تیسری مرتبہ جب میں گیا تو اس وقت میری حالت خراب تھی، صحت گرنی شروع ہو گئی تھی، اب میری حالت بہت خراب ہے، میری تلی جو ہے یہ وہ اسپلین جسے کہتے ہیں، میں اب خود کو بہت کمزور محسوس کرتا ہوں، رات کو سونے کے وقت بخار ہو جاتا ہے۔ سوال، آپ علاج کرانے جاتے ہیں تو کتنا عرصہ ٹھہرتے ہیں؟ میں تقریباً 6 ماہ وہاں قیام کرتا ہوں اور مجھے 6 مہینے لگتے ہیں۔ ہر ٹرپ پر جانے کا خرچہ کتنا ہوتا ہے؟ سوال، تقریباً 8 سے 10 لاکھ روپے ایک ٹرپ کا خرچہ ہے۔ ناظرین یہ بتاتے چلیں کہ یہ انٹرویو جو ہے 1988 کا ہے، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ 1988 میں 8 سے 10 لاکھ کی کیا اہمیت تھی۔ پھر سوال ہوا امریکہ میں جو علاج کیا جاتا ہے اس پر کتنا خرچ ہوتا ہے؟ تقریباً وہاں پر یہ علاج جو ہے وہ 20 سے 25 لاکھ کا ہے۔ ملکی سطح پر آپ نے کسی سے کوئی بات کی، آپ آخر اتنے بڑے فنکار ہیں، تو جس کے جواب میں کہا کہ منسلک رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میں ایک ایسا آرٹسٹ ہوں جس نے ہمیشہ ملک کی خدمت کی ہے، ملی ترانے بھی گائے ہیں، پروگرام بھی کیے ہیں، جیسے جس طرح بلایا گیا میں نے ہمیشہ کوشش کی کہ اپنے ملک کی سلامتی اور بہتری کے لیے ترانے اور گیت گاتا رہوں۔ کیا آپ اپنے امدادی پروگرام کے ذریعے فنڈ اکٹھے کرنے امریکہ نہیں جا سکتے؟ تو انہوں نے اخلاق مذہب نے جواب دیا نہیں، امریکہ میں علاج مہنگا ہے، میں نے سنا ہے کہ حکومت نے شاعروں، ادیبوں، آرٹسٹوں یا اپنے جو ملک کی خدمت کر رہے ہیں ان کی مدد کے لیے 3 کروڑ روپے رکھے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں اگر حکومت مجھ جیسے فنکار کی مدد کرے تو میری جان بچ سکتی ہے۔ سوال، فلم یا گلوکاری کی ایسوسی ایشن نے کچھ نہیں کیا؟ فلم والے تو خود بہت مجبور ہیں اور پہلے کوشش کر کے انہوں نے 2.5 لاکھ روپیہ اکٹھے کیے تھے اور اب دوبارہ نہیں کر سکتے، وہ خود اتنے مجبور لوگ ہیں کہ کسی کی کیا مدد کریں گے، لیکن خود انہوں نے جو بھی کیا ہے ہمت کر کے جو کیا وہی کافی ہے، یعنی 2.5 لاکھ روپے جو دیا تھا وہ ظاہر ہے وہ اس حالات کے حساب سے۔ سوال، آپ کے خیال میں آپ کا علاج حکومتی اور سرکاری سطح پر ہو سکتا ہے؟ کیا عام آدمی اتنے اخراجات برداشت کر سکتا ہے؟ جواب، یا تو میں بہت امیر ہوتا یا ان کا بیٹا ہوتا، میری کوئی مل ہوتی، اس طرح اگر میں کوئی عملی آدمی ہوتا تو علاج کی اتنی ضرورت نہ پڑتی۔ اب مجھے پتہ ہے کہ میں فنکار ہوں اور کوئی بھی فنکار جو ہے وہ اس میں امیر نہیں ہوتا، فنکار جو ہیں عموماً غریب گھرانوں سے آتے ہیں، میرا تعلق بھی ایک غریب گھرانے سے ہے، میں اب کسی کو کیا تنگ کروں، میں آہستہ آہستہ لوگ بدلنے لگ جاتے ہیں، اس لیے میں نہیں چاہتا کہ ایسے حالات میں جتنی جلدی ممکن ہو سکے جو سہولت ملنی چاہیے، جس طرح 14 اگست کا دن آیا، میرا دل بڑا کر رہا تھا کہ میں گیت گاؤں لیکن میں نہیں جا سکا۔ یہ ستمبر کا انٹرویو ہے، تو پچھلا مہینہ جو تھا اگست کا تھا 1988 میں۔ سوال ہوتا ہے کہ آپ کو اس بیماری سے لڑتے ہوئے کتنے سال ہو گئے ہیں؟ جیسے الیکشن ہوئے تھے 1985 کے، اس وقت میں بالکل نڈھال ہو رہا تھا، مگر بیماری تشخیص نہیں ہوئی تھی، ابھی صحت دن بدن گر رہی تھی اور 4تھا سال ہے میں بیماری سے لڑ رہا ہوں، کبھی بہتر ہو گیا، کبھی بیمار ہو گیا، اور آپ سے بہت سے بیماری سے بہت زیادہ لڑا ہوں۔ اللہ مجھے ہمت دے، اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جاؤں اور مجھ میں وہی جذبہ پیدا ہو۔ تو پھر ان سے سوال ہوتا ہے کہ آپ نے ٹی وی کے لیے کتنے گیت گائے؟ ٹی وی کے لیے میں نے بہت کام کیا، میں جب بلایا گیا میں نے دن رات نہیں دیکھا، آندھی طوفان بارش نہیں دیکھی اور میں ٹی وی پہ گیا۔ اخلاق مذہب سے سوال ہوا کہ آپ کا پہلا گانا کون سا تھا؟ یہ فلم چاہت کا جو گانا تھا
اس گانے کو بہت پسند کیا گیا اور اس کی مقبولیت آج بھی قائم ہے. ساون آئے ساون جائے یہ جو ہے. اب تک آپ نے کتنی فلموں کے لیے گیت گائے ہیں؟ میں نے فلموں کے لیے بہت کم گیت گائے ہیں، لیکن خدا کا شکر ہے جو بھی گائے ہیں وہ بہت سارے کے سارے سپر ہٹ ہوئے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ کم گیت کیوں گائے ہیں؟ شاید یہی وجہ ہے کہ میں گروپ بازی میں نہیں پڑھتا اور لوگ روبن گوش کو پسند نہیں کرتے. میں چونکہ روبن گوش کے لیے بہت گیت گائے ہیں اور لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید میں ان کے گروپ کا حصہ ہوں. ایم اشرف صاحب نے بھی بہت اچھے گیت گائے، ایم اشرف کے، اور کمال احمد کے بھی اچھے گائے ہیں، امجد بوبی صاحب کے بھی گیت اچھے گائے ہیں، لیکن روبن گوش کے سب سے زیادہ گیت گائے ہیں کیونکہ انفرادیت اپنی جگہ پر ہے. پھر ان کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ فلم انڈسٹری میں کسی ایک کے پیچھے نہیں بھاگنے میں جو لوگ بھاگنے میں کامیاب، جو لوگ پیچھے بھاگتے ہیں کہتے ہیں وہ کامیاب ہوتے ہیں. اخلاق احمد صاحب اس میں کہہ رہے ہیں. وہ سوال جو ہے جیسے کہ کسی بھی فیلڈ میں پیچھے بھاگنے سے کام چلتا ہے یا کم از کم روز سلام کرنے چلے جائیں تو پھر بھی کام چلتا ہے. سوال ہوتا ہے، جواب دیا ہے اخلاق احمد صاحب نے، کسی بھی فیلڈ میں چلے جائیں ایسے ہی ہوتا ہے، مگر خوشامد میں نے نہیں کی. یہی وجہ ہے کہ میرے گانے بہت کم ہیں. میں نے اخلاق احمد صاحب سے آخری سوال کیا کہ امریکہ میں علاج کے سلسلے میں حکومتی سطح پر کچھ نہ ہوا تو آپ ملک کے بڑے بڑے شہروں میں شو کر کے اتنا پیسہ اکٹھا کریں گے؟ تو انہوں نے کہا اس وقت میری جو حالت ہے اس میں تو میں خود بھاگ دوڑ نہیں کر سکتا، اور اگر کسی کے سپرد کروں تو مجھے اس بات کی گارنٹی نہیں کہ وہ پیسے مجھے ملیں گے یا نہیں. ناظرین، اخلاق احمد صاحب کی باتیں آپ نے سنی، ان کے گانوں کے حوالے سے بھی ہم بہت جلد ایک پروگرام کریں گے، ایک ویڈیو لازمی بنائیں گے اس کے اوپر. ابھی تک کے لیے اتنی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.